یہ کہانی ہے ایک دور دراز ملک کے بادشاہ ایریز کی۔ ایریز آج سے کوئی ہزاروں سال پہلے حکومت چلانے کے ساتھ ساتھ ایک کاروبار کرتا تھا۔ کاروبار اس کا یہ تھا کہ اس نے ایک بڑا سا محل بنایا ہوا تھا جس میں اس نے بہت سے چور دروازوں کے پیچھے ایک خفیہ کمرہ بنایا ہوا تھا جس کی رکھوالی ایک دیو کرتا تھا۔ اس کمرے میں وہ لوگوں سے ان کے سونے کے سکے جس کی انہیں ضرورت نہیں ہوتی تھی لیتا تھا۔ اس کے بدلے وہ ان سے کہتا تھا کہ وہ ان کو ماہانہ سود دے گا۔ پھر وہی سکے وہ دوسرے لوگوں کو ادھار دیتا تھا اور ان سے سود مانگتا تھا۔ اس سود میں سے وہ تھوڑا سا حصہ اپنا بھی رکھتا تھا۔ جو بھی سود نہیں دے پاتا تھا وہ اس پہ اپنا دیو چھوڑ دیتا تھا جو کہ اس کے پاس سے سارے پیسے نکلوا کر ہی واپس آتا تھا۔ زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ ایک روز جب اس کے گاہکوں نے آ کر اس کو ماہانہ سود ادا کرنا تھا، ایک گاہک آیا اور آ کر زاروں قطار رونا شروع ہو گیا۔ کہنے لگا کہ اس کے سکے راستے میں چوروں نے لوٹ لیے۔ جس راستے کا نام وہ لے رہا تھا وہاں سے ایریز روز آتا جاتا تھا، بلکہ آج صبح بھی ہو کر آیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ علاقہ سنسان صحیح خطرناک نہیں ہے۔ مگر وہ گاہک اس کی ایک نہ سنتا اور بس روتا گیا۔ تنگ آ کر اس نے دیو کو اس پہ چھوڑ دیا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد دیو بھی واپس آ گیا، یہ کہہ کر کہ وہ گاہک تو سچ کہتا ہے، اس کے پاس تو سچ مچ پیسے نہیں ہیں۔ اسی دن ایک اور گاہک نے آ کر پھر وہی روئے داد سنائی اور پھر دیو نے تصدیق کر دی۔ جب دن کا 5واں گاہک یہی کہانی لے کر آیا تو ایریز کا سر گھومنے لگا۔ اس نے اس دفعہ دیو کو یہ پتہ لگانے کے لیے بھیجا کہ آخر اس راستے پہ ہزاروں لوگ گزرتے ہیں تو پھر یہ کون ہے جو اس ہی کے گاہکوں کو لوٹ رہا ہے۔ کافی انتظار کے بعد جب دیو واپس آیا تو اس نے بتایا کہ وہاں چوروں کی ایک ٹولی ہے جو کہ لوگوں کو لوٹ مار کر رہی ہے، لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ اس ٹولی کے سارے ہی چور اندھے ہیں۔ چنانچہ وہ جس کے پاس بھی سکوں کی کھنک سنتے ہیں اس پہ دھاوا بول دیتے ہیں اور پیسے چرا لیتے ہیں۔ اس پہ ایریز نے دیو کو حکم دیا کہ وہ ان کو پکڑ کے لائے، مگر دیو نے کہا کہ ان کے چہرے چھپے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ان تک پہنچنے میں وقت لگ سکتا ہے۔ اور بات تھی بھی ٹھیک، اس مسئلے کا حل تو جلد ڈھونڈنا تھا کیونکہ کل دوبارہ سے سود والے گاہک آنے والے تھے۔ ایریز کی پوری رات عجیب کشمکش میں گزری اور پھر اس کو آیا آئیڈیا۔ اس نے دیو کے ساتھ مل کر پوری رات اپنی تصویر چھوٹے چھوٹے کاغذ کے ٹکڑوں پر بنائی اور پھر اس پہ اپنی مہر لگائی۔ پھر اس نے دیو کو گھر گھر بھیج کر گاہکوں کو ان کے گھر پہ سونے کے سکوں کے حساب سے وہ کاغذ کے ٹکڑے دے دیے اور سونے کے سکے ان سے منگوا کر اپنے پاس چھپا لیے۔ اب وہ چور سکوں کی آواز نہیں سن پاتے تھے تو حملہ بھی نہیں کرتے تھے، اور یوں ایریز کی سلطنت میں خوشحالی آ گئی، کیونکہ یہ اس نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ اگر کبھی بھی اس کے کسی بھی گاہک کو سونے کی ضرورت پڑی تو وہ اس کو وہ نوٹ دکھائیں تو وہ ان کو وہ سونے کے سکے واپس دے دے گا۔ اور کچھ اس ہی طرح کی چیز کو ہم بینک نوٹس کہتے ہیں، جو ہوتا تو کاغذ کا ہے مگر اس کے پیچھے مالیت سونے کی ہوتی ہے۔